السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو اکیلا ہے، تنہا پوری کائنات کو بنانے والا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی سازی نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں، اس کا کوئی فیملی نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی بیماری دینے والا، وہی شفا دینے والا، وہی کائنات بنانے والا، ساری چیزوں کا خالق اور مالک اکیلا تنہا وہی ہے۔ اسی کے حکم سے یہ دنیا چل رہی ہے اور وہی قیامت لانے والا اور وہی جنت و جہنم کا مالک ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں میں سے بنایا، شرک سے بچایا ہے، کفر سے بچا لیا ہے، الحمدللہ۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خاص طور پر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا ٹاپک ہے اسلام، عیسائیت اور ہم، یعنی ہم اسلام کو بتائیں گے، عیسائیت کی طرف رہنمائی کریں گے، اور اس پس منظر میں آج کے ہمارے حالات جو ہیں ان حالات کو بیان کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ آیت اس طرح سے ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو دوسروں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں امت محمد کو، ہم سب لوگوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بہترین امت قرار دیا گیا، خیر امت۔ خیر امت کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی امتیں گزر گئیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، ان تمام امتوں میں سب سے بہتر امت امت محمد ہے۔ قرآن کی یہ آیت دلیل ہے، تو یہ ہمارے لیے اعجاز کی بات ہے، اکرام اور فضیلت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نہ صرف مسلمان بنایا بلکہ افضل امت میں سے بنایا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ایمان والا بنایا اور افضل امت میں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے اظہار کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، بہترین امت بنا کر بھیجے گئے ہو دوسروں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کچھ ذمہ داری دے رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ بہترین امت کے کچھ اوصاف بتا رہا ہے۔ بہترین یوں ہی نہیں ہے بلکہ کچھ پابندی ہے، کچھ صفات ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ان صفات، ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں تو بہترین ہیں، ورنہ برے لوگوں میں سے ہوں گے، بدترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ اچھے میں سے ہونے کے لیے، بہترین لوگوں میں سے ہونے کے لیے ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ وہ اوصاف کون سے ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تین اوصاف کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر کامل ایمان لائیں، بغیر شرکت غیر کے۔ اللہ تعالیٰ میں کسی بھی طرح کی کوئی شرکت نہیں، اللہ کو شرکت سے پاک رکھتے ہوئے اللہ پر کامل ایمان لانا، یہ ایک صفت ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ ہم کامل طور پر اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں۔ دوسری صفت یہ ہے
کہ ہم بھلائی پر عمل کریں اور بھلائی کی تبلیغ کریں، نیک کام کریں، نیک کام کی تبلیغ کریں، یہ دوسری ذمہ داری۔ اور تیسری ذمہ داری ہے کہ ہم برائی سے خود رکیں، دوسروں کو بھی برائی سے روکیں۔ یہ تین اوصاف اور تین ذمہ داریاں، ایمان اللہ رب العالمین پر کامل طور پر بغیر شرک کے، شرکت غیر کے بغیر، شرکت غیر نہیں ہونا چاہیے، کامل طور پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ جو شخص اللہ پر صحیح سے ایمان نہ لائے وہ خیر امت میں سے نکل جائے گا۔ تین اوصاف، تین ذمہ داریاں ہیں، اللہ پر ایمان کامل طور پر۔ اگر اس ایمان میں کھوٹ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کی بیٹی مانتے ہیں، یا اللہ کی بندگی میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، خیر امت سے نکل جائیں گے۔ خیر امت کی پہچان اور صفات بیان کی گئی ہیں، تین صفات ہیں: اللہ پر کامل ایمان بغیر شرک کے، کسی بھی طرح کی شرکت اللہ کے ساتھ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ بھلائی کا کام کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے۔ خود بھی بھلائی کا کام کریں گے، دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کریں گے، خود بھی برائی سے روکیں گے، دوسروں کو بھی برائی سے روکیں گے۔ یہ ذمہ داری، اگر یہ ذمہ داری نہیں ادا کرتے ہیں، خیر امت سے چھٹ جائیں گے، نکل جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نکال دیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کا حکم ٹھکرایا، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ ترک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، سور اور بندر بنا دیا اس قوم کو۔ تو یہ ذمہ داری ہے خیر امت کی۔ خیر امت میں سے ہم اس وقت ہیں جب اللہ پر کامل ایمان لاتے ہیں اور جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ ذمہ داری نہیں ادا کرتے ہیں، یہ اوصاف نہیں پورا کرتے ہیں، تو خیر امت میں سے نہیں ہوں گے۔ اس آیت کی وضاحت جو ہے ایک حدیث کے اندر ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ ایک صحابی معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تتمون 70 امہ، تم 70 امت کو کمپلیٹ کرنے والے ہو۔ یہ اشارہ ہماری طرف، امت محمد کی طرف، کہ تم امت محمد 70 امت کو کمپلیٹ کرنے والے ہو، تم لوگ 70ویں امت ہو، 70ویں یا 70 امت کو کمپلیٹ کرنے والے ہو۔ انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ، تم بہترین امت ہو اور اکرم ہو، سب سے افضل ہو، مکرم ہو اللہ کے نزدیک۔ یعنی تم 70 کو کمپلیٹ کرو گے، تم سب سے بہترین امت اور سب سے عزیز امت ہو اللہ کے نزدیک۔ تو یہ 70 امت سے مراد اللہ رب العالمین نے جو بڑی بڑی قومیں بھیجا ہے، بڑی بڑی قومیں مراد ہے۔ 70 امت، بڑی بڑی امت، جس امت میں اللہ رب العالمین نے کئی رسول بھیجے، اور جس امت کی عمریں دراز تھیں، لمبی لمبی تھیں۔ ویسے امت اور قوم بہت ساری گزری ہیں، ساری قوم یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ وہ قوم مراد ہے جو بڑی قوم تھی، میجر قوم تھی، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی رسول اور پیغمبر بھیجے، اور وہ امت لمبی مدت تک قائم رہی۔ اس حدیث میں وہ امت مراد ہے۔ تو امت محمدیہ 70 امت کو کمپلیٹ کرنے والی، یا 70 امت کا تکملہ، تکملہ کہتے ہیں کو ہم کمپلیٹ کرنے والے 70 کو، اور تم بہترین ہو، تم سب سے مکرم ہو اللہ کے نزدیک۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے، اس آیت کی روشنی میں ہم بہترین امت ہیں، لیکن بہترین اس وقت ہیں جب اللہ پر کامل ایمان لائیں، بغیر شرکت کے، بغیر شرکت غیر کے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمارے اوپر ایمان لانے والے بہت ہیں، لیکن وہ شرک کرتے ہیں۔ اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہیں، تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا یہ ذمہ داری ہے خیر امت کی، افضل امت کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو شرک سے بچائیں اور اللہ پر کامل ایمان لائیں، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، تب جا کر ہم بہترین امت ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی جو سابقہ شریعتیں تھیں،
سابقہ شریعت اور سابقہ رسالت اور نبوت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سب رسالت اور نبوت کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اب صرف رسالت محمد کو نافذ کیا۔ اس سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی رسالت تھی، اور بھی رسالتیں، ساری رسالتوں کو، نبوت کو اللہ تعالیٰ نے، شریعت کو کینسل کر دیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد قیامت تک صرف ایک شریعت ہے، ایک ہی شریعت، ایک ہی رسالت ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی رسالت اور نبوت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی، جو نرینہ اولاد پیدا ہوئی بچپن میں وفات پا گئی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن کون ہیں؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین، نبیوں کے خاتم، یعنی نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ خاتم بولتے ہیں مہر کو۔ مہر جب ہم کوئی لیٹر لکھتے ہیں، کوئی فرمان اور آرڈر جاری کرتے ہیں، تو اپنے فرمان کو توثیق کرنے کے لیے، اس کو ویریفائی کرنے کے لیے مہر کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ ججمنٹ اب پاس ہو گیا ہے، یہ ججمنٹ اب فائنل ہے، یہ فرمان اب لاگو کر دیا جائے گا، نافذ کر دیا جائے گا، اس وقت مہر کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اسی طریقے سے استعمال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بطور مہر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، آپ کے بعد ایک ادنا سا پیغام نہیں آئے گا، آپ آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد اگر نبوت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ میں جھوٹا ہے، وہ باطل آدمی ہے، حق اس کے پاس نہیں۔ حق وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی گزشتہ تمام شریعتوں کو کینسل کر دیا گیا، اب صرف شریعت محمد ہے، شریعت عیسیٰ نہیں، شریعت موسیٰ نہیں، شریعت ابراہیم نہیں، شریعت نوح اور دوسرے پیغمبروں کی شریعت نہیں، صرف شریعت محمد۔ یہی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کے علاوہ یا شریعت محمد کے علاوہ کوئی اور شریعت کو فالو کرتا ہے، اس اسلام کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کے علاوہ کوئی اور اسلام مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، وہ قابل قبول نہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے، چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین، اس سے وہ قانون، اس سے وہ مذہب اور اس سے وہ دھرم قبول نہیں کیا جائے گا، صرف اسلام کو قبول کیا جائے گا۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ مذہب، دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو ان دونوں آیتوں سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص کو خیر امت ہونے کے لیے، نجات پانے کے لیے، اللہ کے نزدیک مکرم ہونے کے لیے، یا اللہ کے نزدیک اپنے رتبے کو بڑھانے کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے، آخرت میں نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لایا جائے۔ وہ ایمان بھی بالکل خالص ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان خالص ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان خالص ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لایا ہے، شریعت محمد کے نام پر قرآن جو نازل ہوا ہے، حدیث طیبہ ہے، ان تمام چیزوں پر اخلاص کے ساتھ ہمیں ایمان لانا ہے اور عمل کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آج کا موضوع ہمارا یہ ہے، اسلام، عیسائیت اور ہم۔ دنیا میں بڑے بڑے مذاہب ہیں، اسلام کے علاوہ بڑے بڑے مذاہب اور بھی پائے جاتے ہیں۔ ان مذاہب میں یہودیت اور عیسائیت، یہ دو بڑے مذاہب شمار کیے جاتے ہیں، یہودیت اور عیسائیت۔ یہودیت اور عیسائیت کے علاوہ اور بھی بڑے مذاہب ہیں، ہندوازم ہے، سکھ ازم ہے، بودھ ازم ہے، جین ازم ہے، یا اسی طریقے سے پارسی ہے،
یعنی جو آگ پرست ہوتے ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں. ان مذاہب میں یہاں میری گفتگو کا محور صرف ایک ہے، وہ ہے عیسائیت. اسلام کے بعد میری گفتگو کا جو محور ہے وہ عیسائیت ہے. عیسائیت جو مذہب ہے، جو دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اللہ رب العالمین نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، لیکن اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نافذ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا. اس لیے عیسائی ہو یا یہودی ہو، اللہ کے یہاں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت محمد پر ایمان لائے. عیسیٰ علیہ السلام نے بذات خود، قرآن میں بھی یہ بیان موجود ہے، ذکر کیا اور یہ بات بتا دیا کہ میرے بعد احمد نام کے ایک نبی آئیں گے اللہ کی طرف سے. بائبل میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر آنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد نام کے پیغمبر آنے والے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کی بشارت دے دی ہے. تو سچا عیسائی وہی ہے یا سچا یہودی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. قرآن کی آیت جو سب سے شروع میں نے پیش کی تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آئے تو ان کے حق میں بہتر ہے. ایمان نہ لائے تو بہتر نہیں ہے. تو اہل کتاب، اس سے مراد کون ہے؟ یہودی اور نصارہ. یہودی لوگ اور عیسائی، یہ دو فرقے مراد ہیں اہل کتاب سے. یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر نہیں ہے. گویا کہ ضروری ہے خیر امت ہونے کے لیے، نجات پانے کے لیے، اور آخرت میں اللہ کے نزدیک اور دنیا میں بھی اللہ کے نزدیک مکرم اور بہتر بننے کے لیے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لایا جائے. چنانچہ ایک حدیث دیکھتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے، 386 نمبر کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں جو بھی سنے، چاہے یہودی ہو نصرانی ہو، میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہیں لائے، بغیر ایمان لائے مر جائے، میں جس کو دے کر بھیجا گیا، میں جو شریعت لے کر آیا اس شریعت پر ایمان لائے بغیر کوئی یہودی کوئی نصرانی مر جاتا ہے، وہ جہنم رسید کیا جائے گا، وہ نجات نہیں پا سکتا. اس لیے یہودیوں کے لیے بھی ضروری ہے، نصرانیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر نجات پانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے. آج جو یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے، تورات پر ایمان لاتے ہیں، یا آج کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور انجیل پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. ایمان اسی وقت قابل قبول ہے جب اللہ رب العالمین پر لایا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے قرآن مقدس، اس کتاب پر جب تک ایمان نہ لائے تب تک اللہ رب العالمین اس کے دین کو، اس کے مذہب کو قبول نہیں کرے گا. اب دیکھیں اس پس منظر میں غور کریں کہ ہم حق والے ہیں، ہم اہل حق ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دیا ہے، جو آخری میں نبی بھیجا ہے، جس پیغمبر کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اس پیغمبر پر ایمان لانے والے ہیں. گویا کہ ہم اہل حق ہیں، اور ہم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ تھا، وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب نہ یہودیوں کے لیے کوئی سروکار ہے، نہ عیسائیوں کے لیے بچنے کا کوئی راستہ ہے سوائے اس کے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور ہم شریعت محمدیہ کی پاسداری کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں. لیکن نہ یہودی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، نہ عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتا ہے. تو نہ یہودی سچے ہیں نہ عیسائی سچے ہیں. سچے ہیں تو صرف شریعت محمد پر ایمان لانے والے سچے. ہم سچے ہیں، ہم اہل حق ہیں. لیکن ہمارا حال دیکھیں کہ جو باطل ہے، حق اس کے پاس نہیں ہے، جھوٹ ہے. اور وہ بھی جو تورات نازل کی گئی، جو انجیل نازل کی گئی، ان کتابوں کو ان لوگوں نے تہس بدل ڈالا. وہ کتاب اپنی اصلی صورت میں ہے بھی نہیں، پھر وہ کتاب منسوخ بھی کر دی گئی ہے. باطل پرست ہیں، جھوٹے وہ لوگ. جو دین اس کے پاس، وہ دین منسوخ ہو چکا ہے. اس کے باوجود پرچار میں، تبلیغ میں، اپنی بات کو دنیا میں پھیلانے میں بڑی محنت کرتے ہیں. کونے کونے تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں. عیسائی مشنری دیکھیں، گلی گلی میں عیسائی اسکول، عیسائی اسپتال، عیسائی کتابیں، عیسائی مشنریاں، عیسائی مبلغین، عیسائی دعات، عیسائی مترجمین. یہودی لوگ بھی کافی محنت کرتے ہیں اور عیسائی تو بڑے پیمانے پر محنت کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے، ہماری نہیں ہے. ہم حق والے ہیں، ہم حق والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت آخر میں نازل کی ہے، اس شریعت پر ایمان لانے والے ہیں. اس کے باوجود جو محنت ہمیں کرنی تھی، جو کام ہمیں کرنا تھا، جس راستے پر ہمیں چلنا تھا، ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا. ہم خاموش ہیں اور باطل تبلیغ میں لگا ہوا ہے. ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. وہ لوگ باطل پرست ہیں اور لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلا رہے ہیں، اپنا پیروکار بنا رہے ہیں. کتابیں تقسیم کر رہے ہیں، اسکول کھول رہے ہیں، کالج کھول رہے ہیں، ہسپتال کھول رہے ہیں، دعات بھیج رہے ہیں. یہاں تک کہ اپنے مذہب کے پرچار میں جو بھی ہتھ کنڈا اور ہتھیار اٹھانا پڑے وہ اٹھا لیتے ہیں. لڑکی بھیجنا پڑے، زنا کاری کرنے والی اور شہوت پھیلانے والی لڑکیوں کو بھیجنا پڑے، ہر وہ وسیلہ اور ہر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کے ذریعے عیسائیت کو فروغ ملے. لیکن ہم غلط طریقے سے اسلام کا پرچار تو نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی حق ہمارے پاس ہے. ہمارا کام تھا کہ ہم حق پھیلائیں، حق بات کو اہل دنیا تک پہنچائیں، دنیا والوں تک پہنچائیں، کونے کونے تک پہنچائیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم حق بھی نہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ عیسائی لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. وہ جو کچھ تہذیب لاتے ہیں، وہ جو کچھ تمدن لے کے آ رہے ہیں، ان کی جو کچھ حضارت اور کلچر ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کو ہم اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کے بارے میں ہمیں خبر دے دی ہے کہ تم اہل کتاب کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے راستے پر چلو گے. آئیے حدیث سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 7320 نمبر کی، لَتَتْبَعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم گزشتہ امتوں کی قدم بقدم اتباع اور پیروی کرو گے. جو امتیں گزر گئیں، گزشتہ اقوام ہیں، تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے. کیسے؟ ہاتھ بالشت اور گز گز ان لوگوں کی تم پیروی کرو گے. جیسا وہ کرتے تھے ویسا ہی کرو گے. حتیٰ کہ وہ لوگ اگر کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں تو ان کی نقالی اور مشابہت میں تم گوہ کے بل میں بھی داخل ہوگے. تم فخر محسوس کرو گے کہ یہ عیسائی اس میں داخل ہوا ہے، چلو یہ بھی ایک کلچر ہے، ہم بھی داخل ہوتے ہیں. عیسائی اگر کسی نے غلط فحاشی کا کام کیا ہے، ہم فخر محسوس کریں گے کہ یہ بھی کوئی کلچر ہے، یہ بھی کوئی تہذیب ہے، چلو ہم یہ کچھ کرتے ہیں. ایک مشکل مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. گوہ کا بل کتنا بڑا ہوگا، چھوٹا سا بل ہے. مثال دی گئی ہے کہ انتہائی مشکل سے مشکل کام عیسائی انجام دے یا یہودی انجام دے یا گزشتہ اقوام انجام دے، تم ان کے راستے پر چلنے میں قدم قدم پیروی کرو گے. گوہ کے بل میں اگر وہ داخل ہوئے ہوں گے تو تم وہاں بھی داخل ہونے کی کوشش کرو گے، فخر محسوس کرو گے. تم اس چیز کو اپنا طریقہ بنا لو گے اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر ہم چلیں گے؟ کیا یہودی ہیں، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں ہے تو کون ہے؟ وہی ہیں. یہودیوں اور عیسائی کے راستے پر قدم قدم چلو گے، جو کچھ کرتے ہیں انہی کے راستے پر چلو گے.
ہونا کیا چاہیے تھا؟ عیسائی قدم قدم ہمارے راستے پر چلے. کیوں؟ اس کی شریعت منسوخ ہو گئی، عیسائیت منسوخ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تورات کو اور انجیل کو کینسل کر دیا ہے. یہودی ہو نصرانی ہو، ان کا کام تھا کہ ہمارے قدم کے مطابق چلتا، وہ ہمارے قدم سے قدم ملا کر چلتا، وہ قرآن کی آیت کے راستے پر چلتا، صراط مستقیم پر چلتا. لیکن ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کو پکڑ کے اسلام میں لائیں، ان لوگوں کو حق بتائیں، ان کو شریعت محمد بتائیں، ان سے جو ہے اللہ رب العالمین پر اسلام لانے کے لیے کہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کہیں. نہیں، ہم ان کی حضارت، ان کی تقلید اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے خبر دے دی. ایک اور حدیث دیکھیں، اس طرح کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث 2641 نمبر کی، جسے شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لَتَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَّةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ. کہ میری امت پر ہو بہو ایسا زمانہ آئے گا جو زمانہ بنی اسرائیل پر آ چکا ہوگا. ٹھیک ہو بہو. بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں. تو میری امت پر وہ زمانہ ہو بہو آنے والا ہے اور آئے گا ٹھیک ٹھیک ہو بہو جو زمانہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، آ چکا ہے. یہاں تک کہ ان میں سے، بنی اسرائیل میں سے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ علانیہ طور پر زنا کیا ہوگا تو تم میں بھی ایسا خبیث اور بدترین انسان پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ علانیہ اور کھلے عام بدکاری کرے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی پناہ، اللہ بچائے. توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے، امت کو بچائے، توحید والوں کو بچائے، ایمان والوں کو بچائے. بہت بدترین بات ہے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اور یہودیوں کی تقلید میں ایسا کرے، عیسائیوں کی تقلید میں ایسا کرے. بدترین صفت ہے، خسیس اور رذیل حرکت ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. 100 بار پناہ مانگتے ہیں، 1000 بار اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن لوگ ایسا کر رہے ہیں. مسلمان ایسا کر رہے ہیں، ایسا دکھنے میں آتا ہے، نظر آ رہا ہے، محسوس کر رہے ہیں، مشاہدے کی چیز ہے. جو ہم بہت سارے دن مناتے ہیں، جتنے بھی دن ہیں، ویلنٹائن ڈے ہے، فلاں ڈے ہے، یا جو ہے کیا کہتے ہیں مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، اسی طریقے سے جو بھی ڈے بناتے ہیں، سارے ڈے یہ سب لانے والے کون ہیں؟ یہی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہی لانے والے. اور ہم تقلید میں وہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں. 1 جنوری سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے، 31 دسمبر کی رات، وہ زناکاری کی رات ہوتی ہے. راتوں کو خوشگوار کیا جاتا ہے، لوگ زنا کرتے ہیں، اس رات زنا کرتے ہیں اور پھر جو ہے 1 جنوری کو پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں. رات میں زناکاری کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں اور دن میں جا کر پکنک مناتے ہیں. پکنک میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. تو ہم وہ کچھ تو دیکھ رہے ہیں جو یہودی کر رہے ہیں، جو عیسائی کر رہے ہیں، اپنی عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ حیوانیت، وہ شہوانیت اور وہ فحاشی، وہ زناکاری، وہ برائی مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بہت پہلے خبر دے گئے کہ تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے، تم یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے، تم عیسائیوں کے نقش قدم پر چلو گے. اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے فرقے جہنمی سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے، جو نجات پانے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی. اس کو یاد کر لیں، اس کو یاد کر لیں، یہ کام آنے والا جملہ ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ جملہ آئیڈیل ہے. اس جملے سے ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں. ما انا علیہ واصحابی، یہ پہچان ہے اس کی جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں. جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس راستے پر چلنے والے نجات پانے والے. اب آپ دیکھ لیں
جو یہودیوں کے راستے پر چلے، جو عیسائیوں کے راستے پر چلے، جو مشرکوں کے راستے پہ چلے، جو بت پرستوں کے راستے پہ چلے، جو ملحدوں کے راستے پہ چلے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلے، جو اسلام کو چھوڑ کر اور دوسرے راستے پر چلے، جو اللہ پر ایمان لاتے ہوئے بھی شرک کرے اور مشرکوں کے راستے اور طریقے کو اختیار کرے، وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے والے فرقے کی ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، جس طریقے پر اور جس طریقے پر میرے صحابہ چل رہے تھے، اس طریقے پر جو لوگ چلیں گے، اس راستے پر جو لوگ آئیں گے، وہی لوگ نجات پائیں گے۔ ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب باطل ہیں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں نجات پانے والوں میں سے بنا، بار الہ ہمیں اپنے راستے پر، نبی کے راستے پر اور صحابہ کے راستے پر چلنے والا بنا۔ آج دسمبر کی 23 تاریخ ہے، آج دسمبر کی 23 تاریخ ہے، کل 24 تاریخ ہے، کل کے بعد 25 تاریخ ہوگی، دسمبر کی 25 تاریخ۔ اور میں نے آپ کو بتایا پوری دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی اعتبار سے جن لوگوں کی تعداد ہے وہ عیسائی تعداد میں نمبر 1 ہے، کیونکہ وہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ حالانکہ عیسائی کا کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے ہی اسلام میں داخل ہوتے، لیکن ان لوگوں نے اپنا دائرہ عیسیٰ علیہ السلام تک محدود رکھا، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کیا۔ الحمدللہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے جان کا حصہ ہے ہی، ہمارے لیے جان ہے۔ تو وہ باطل پر ہوتے ہوئے بھی پرچار پرشار میں پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اور اس قدر لگے ہوئے ہیں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ تعداد انہی کی ہے، سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اور 25 دسمبر جو ابھی ایک دن کے بعد آنے والا 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں۔ کرسمس یہ 2 لفظوں سے بنا ہوا، کرس بولتے ہیں مسیح کو، اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ مسیح، اور ماس کا مخفف ہے کرسمس، ماس بولتے ہیں اجتماع کو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اجتماع یا میٹنگ، جمع ہونا۔ کرسمس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونا۔ اس سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن منانا، عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانا۔ میں نے بتایا نا کہ یہ جو جتنا ڈے آیا، برتھ ڈے آیا ہوا ہے، مدر ڈے آیا ہے، فادر ڈے آیا ہے، ویلنٹائن ڈے آیا، یہ کہاں کی پیداوار ہے؟ سب انہی لوگوں کی پیداوار ہے اور لوگ اسے اپنا رہے ہیں۔ برتھ ڈے مناتے ہیں مسلمان، ہر مسلمان، دیکھیں اکثر مسلمان اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ بتائیے نقش قدم کن لوگوں کا راستہ؟ عیسائیوں کا راستہ۔ دعویٰ کرتے ہیں محب رسول، عاشق رسول، نبی سے سچے محبت کرنے والے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے جب جنم دن کی آپ کڑی تلاش کریں گے، اس کا سلسلہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، پتہ چلے گا جس برتھ ڈے کو آپ منا کر اپنے آپ کو محب رسول بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹا ناٹک کر رہے ہیں، یہ برتھ ڈے کا تعلق ادھر عیسائیوں سے جڑ رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ہے کہ تم لوگ عیسائیوں کی پیروی کرو گے، تم یہودیوں کے راستے پر چلو گے۔ ہمارا کام تھا، ہم اہل حق ہیں، ان لوگوں کو اسلام کی طرف لاتے۔ آسان تھا ان لوگوں کو اسلام کی طرف لانا، کیونکہ وہ لوگ بھی اہل کتاب ہیں، آسان ہے ان کو اسلام کی طرف لانا۔ مشرکوں کو اسلام کی طرف لانا ذرا مشکل ہے، ان کا پورا دین باطل ہے۔ لیکن یہاں تو آسمانی کتاب ہے، پیغمبروں پر یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ گو کہ کتاب بدل گئی، کتاب کو چینج کر دیا، لیکن آسمانی کتابوں پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ان کے لیے، ہمارے لیے آسان تھا ان کو اسلام میں لاتے، لیکن ہم ان کو اسلام میں کیا لائیں گے؟ ہم ان لوگوں کے مذہب میں جا رہے ہیں، ان کے دین میں جا رہے ہیں، ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو، ان کے راستے کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ڈے جو منا رہے ہیں، برتھ ڈے فار پروفیٹ محمد، یہ پتا چل رہا ہے آپ کو کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ یہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ عداوت رسول ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برتھ ڈے منا رہے ہیں یا جو اپنی اولاد کے لیے برتھ ڈے منا رہے ہیں، ان کو بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ برتھ ڈے کا سرا جڑا ہوا ہے عیسائیوں سے، عیسائیوں نے اس کو پیدا کیا، رواجہ،
تو یہ جو ڈے فلاں فلاں ڈے آیا، ہم نے ایک ایک ڈے منا لیا، اسلام میں ایک ایک تو ڈے نہیں، اسلام میں نظام ہے ہمیشہ کے لیے، دین پر عمل کرے ہمیشہ کے لیے، ایک ایک دن کے لیے اسلام نہیں ہے۔ ایک دن اسلام مانو، ایک دن فلاں چیز مانو، ایک دن باپ سے محبت کرو، ایک دن ماں سے محبت کرو، ایک دن ٹیچر سے محبت کرو، ایک دن بھائی سے محبت کرو، ایک دن بہن سے محبت کرو، ایک دن تعلیم سے محبت کرو۔ اسلام میں یہ نہیں، 24 آور اسلام، 24 گھنٹہ اسلام ہے، پریکٹیکل میں لانا 24 گھنٹہ۔ اس لیے میرے بھائی یہ جو ڈے منا رہے ہیں، کسی بھی طرح کا ڈے منا رہے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سرا جڑا ہوا ہے یہودیوں سے، عیسائیوں سے۔ ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ہے، ہم اس کے باوجود ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں آنا چاہیے اسلام کی طرف، ہمارے پاس حق ہے۔ تو یہ جو 25 دسمبر ہے، 25 دسمبر کو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں، اسی تعلق سے میں نے سوچا آپ کو بھی نصیحت کروں۔ یہ جو 25 دسمبر کو جنم دن مناتے ہیں، اس کے پیچھے جو راز ہے، اس راز کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جو آدمی اس عقیدے سے برتھ ڈے منائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن منائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ مان رہا ہے کہ آج کے دن 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا پیدا کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہی مانا ہوتا ہے نا۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے، اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن منا رہے ہیں، تاریخ پیدائش منا رہے ہیں۔ اس کا مطلب سیدھا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا جنا، جبکہ ہم گواہی دیتے ہیں سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کو پیدا کیا ہے اپنی ذات سے، نہ اللہ پیدا ہوا ہے، نہ جنا گیا۔ تو اللہ نے اپنا بیٹا پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں چنا۔ تو اس عقیدے سے وہ لوگ جنم دن مناتے ہیں۔ اب دیکھیے مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمان کرسمس مناتے ہیں، وش کرتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، محفل میں شریک ہوتے ہیں، کیک کھاتے ہیں، گفٹ لیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ اس کے کام میں شریک ہوتے ہیں، اور وہیں سے برتھ ڈے لے کر اپنے بچوں کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ یہ جو برتھ ڈے کا رواج دنیا میں ہے، اسی برتھ ڈے سے دنیا میں رواج پایا ہے۔ آج جو دنیا میں جتنا بھی ڈے ہے، ٹیچر ڈے لوگ انڈیا میں، پاکستان میں ٹیچر ڈے مناتے ہیں، مدر ڈے مناتے ہیں، فادر ڈے مناتے ہیں، کدھر سے آیا؟ کسی انڈین نے، کسی پاکستانی نے، کسی جو ہے ہندو نے، کسی جو ہے سکھ نے، پارسی نے بنایا؟ نہیں، یہ وہی عیسائی ہے، اور وہیں سے کشید کیا گیا، وہیں سے لیا گیا۔ تو ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں، اور ایسی نقالی کرتے ہیں کہ پھر جو ہے بہت سارے موقع پر لوگ زنا میں واقع ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے 31 دسمبر کی رات کے بارے میں بتایا کہ لوگ زنا کرتے ہیں، اور پھر یہی زناکاری ہمیں ویلنٹائن ڈے پہ نظر آتی ہے۔ یہی زناکاری، یہ ویلنٹائن ڈے بھی کدھر سے آ رہا ہے؟ یہ ڈے سارا ڈے ادھر ہی کا ہے۔ ویلنٹائن ڈے نام ہے زناکاری کا، فحاشی کا نام، اس میں زنا ہوتا ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے، عشق کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو عیسائی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس عقیدے سے عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ کرسمس ڈے میں شریک ہو، مٹھائی کھائے، کیک کاٹے، یا اس طرح کی محفل میں شریک ہو۔ بلکہ مسلمانوں کا یہاں عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ایمان یہ ہونا چاہیے، ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ ایسا منا رہے ہیں ان کو بھی اس سے روکیں، ان کو بھی اس سے منع کریں۔ اللہ رب العالمین پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ بیٹے سے پاک ہے، اللہ بیٹی سے پاک ہے، اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے پارٹنر سے، ہر قسم کی شرکت سے اللہ پاک ہے۔ اللہ پر ایمان جب لاتے ہیں، اللہ رب العالمین پر کامل ایمان لاتے ہیں، تو کسی بھی طرح سے شرکت ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ میں کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، نہ ذات میں، نہ بندگی میں، نہ صفات میں، نہ کمال میں، کوئی شریک نہیں اللہ کا، کوئی شریک۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم عیسائیوں کو روکتے، ہم عیسائیوں کو منع کرتے، کیک کاٹنے سے روکتے، محفل جمانے سے روکتے، اس طرح کا جو ماس یا اجتماع ہو رہا ہے اس اجتماع پر پابندی لگاتے، ان کو صحیح اسلام بتاتے، ان تک حق پہنچاتے۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، بجائے اس کے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، ہم ان کے راستے پر ان کی نقالی کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ آئیے قرآن کی ایک آیت سنیں اور پھر اس کے بعد نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا،
اور ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے، اللہ نے اپنے لیے اولاد چن لیا ہے. ان لوگوں نے کہا. ان لوگوں سے کون مراد ہیں؟ یہاں پر یہودی مراد ہیں، یہاں پر عیسائی مراد ہیں، یہاں پر عرب کے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اللہ کے لیے اولاد مانتے تھے. یہودی مانتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عرب کے کچھ لوگ مشرکین مانتے تھے فرشتے، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں. اللہ نے ان باتوں کی تردید کی ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی. اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی. اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت بری اور بھیانک بات لے کر آئے ہو. یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا اللہ نے اولاد بنا لیا، یہ بہت بری اور بہت بھیانک بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ اتنی بھیانک بات ہے کہ اس بات کی وجہ سے ساتوں آسمان پھٹ پڑے. اللہ اتنی خطرناک مثال دے رہا ہے اور ہم ان کی پارٹی میں جا رہے ہیں. ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، اللہ اس بات کو کہہ رہا ہے یہ بہت بھیانک ہے. اتنی بھیانک بات ہے کہ اس بات کی وجہ سے ساتوں آسمان کریک ڈاؤن ہو جائے، ٹوٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اور مسلمان اس پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں. کتنے حیرت کی بات ہے. اللہ ایسی مثال دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین پھٹ جائے گی، آسمان کا سینہ چاک ہو جائے گا، زمین پھٹ پڑے گی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اتنی بھیانک بات ہے. اللہ کے بارے میں یہ کہنا اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لیا ہے. أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، یہ کہنا، یہ ثابت ماننا، یہ مان لینا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد چن لیا ہے، یہ بات بہت بھیانک ہے. اس بات سے تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ہمارے اندر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، نہ ہمارا دل ہلتا ہے، نہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہمارا ایمان جاگتا ہے، نہ ہماری غیرت جاگتی ہے، بلکہ ہم ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھیل تماشے کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ہر طرح کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، ان کے راستے پر چل رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے مسلمانوں کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں ہوش کا ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ جہاں اللہ کے ساتھ پارٹنر بنایا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرکت تسلیم کی جا رہی ہے، اس میں ہم جا رہے ہیں. گویا کہ وہ عقیدہ، اس عقیدے کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی مسلمان کرسمس ڈے میں شریک ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اس کے عقیدے کو تسلیم کر رہا ہے، اس کے عمل کو جائز ٹھہرا رہا ہے، اس کی بات پر ایمان لا رہا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم برائی کے کام پر کسی کی مدد نہ کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم برائی اور ظلم کے کاموں پر کسی کی مدد نہ کرو. تو ہم برائی کے کام پر مدد کر رہے ہیں، کسی کے برائی کے محفل میں شریک ہو رہے ہیں، غلط عقیدے والی محفل میں شریک ہو رہے ہیں، غلط بات اور غلط عمل والے کام میں شریک ہو رہے ہیں. اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں، ہم اس کو مان رہے ہیں، ہم اس کی تائید کر رہے ہیں. اس بات کی یہ علامت ہوتی ہے. اس لیے مسلمانوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے اس طرح کا اجتماع، جس طرح کا اجتماع عیسائی کرتے ہیں، ایمان کے خلاف ہے. ہمارے لیے ایمان کے خلاف ہے، ہمارے ایمان کے خلاف ہے. ہمیں اس عمل سے باز رہنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جہاں پر عیسائی لوگ ایسا کچھ کر رہے ہیں اس کام کو روکیں، ان لوگوں کو سمجھائیں، ان کو حق کی تبلیغ کریں، ان کو اللہ کے صفات بتائیں، اللہ کون ہے، اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ کے صفات کیا ہیں، اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے. اللہ پر تو وہ بھی ایمان لاتے ہیں لیکن خالص ایمان نہیں لا رہے ہیں. ہم بتائیں خالص ایمان کیا ہے. نبی پر تو وہ بھی ایمان لاتے ہیں لیکن نبی پر صحیح ایمان نہیں لا رہے. جن جن نبی پر ایمان لانا چاہیے ان سارے نبیوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں. ہم بتائیں کہ نبی پر کیسے ایمان لانا ہے. وہ ہم سے بہت قریب ہیں، ہمارے مذہب سے بہت قریب ہیں. مشرکین، کفار، یہ لوگ بہت دور ہیں، ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے. یہ ہمارے پیغمبروں میں سے کسی پر ایمان نہیں لاتے، لیکن اہل کتاب بہت سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. سوائے قرآن کے
تو یہ ہمارے بہت قریب ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، ان پر اسلام پیش کریں، ان پر صحیح ایمان پیش کریں، ان پر آخری نبوت پیش کریں، آخری رسالت پیش کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے لیے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت زندہ صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لاتے ہیں تبھی تم کو نجات ملے گی۔ ذرا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، قرآن اگر پڑھ کے دیکھے گا، جو آیت میں نے شروع میں پڑھا تھا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں ان کے حق میں بہتر ہے، اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو اہل کتاب کو بھی قرآن پر ایمان لانا ہے۔ جا کر کے ہم اہل کتاب میں شریک ہو رہے ہیں، اہل کتاب کی محفل میں شریک ہو رہے ہیں، ہم ان کو اپنی محفل میں لانا چاہیے، ہمیں ان کو لانا چاہیے اپنی محفل میں، اپنے درس میں، اپنے کلاس میں، اپنے مدرسے میں، اپنے دین میں، اپنے راستے پر لانا چاہیے، نہ کہ ہمیں ان کے راستے پر ان دین میں داخل ہونا چاہیے۔ ہمارا کام تھا کہ ہم ان کو اپنے یہاں کھینچتے، ہم ان کے یہاں نہیں جاتے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ہم ان مسلمانوں کو بھی سمجھائیں گے، وہ مسلمان جو مسلمان تو ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک دو دن پہلے بدھ کو میرے پاس انڈیا سے فون آیا۔ کہاں سے؟ اجمیر سے۔ اجمیر میں ایک مزار ہے، بڑا مزار ہے، پورے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کا مزار بنا ہوا ہے، لوگ دور دور سے ان کے مزار پر آتے ہیں۔ ایک شاگرد جو مجھ سے تعلیم حاصل کیا تھا طائف میں، اس نے فون کیا کہ شیخ آپ نے تو بتایا کہ مزار پہ نہیں جانا چاہیے، لیکن یہاں پر عورتیں آئی ہوئی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بکرے ہیں، یہاں پر بکرا ذبح کرنا چاہتی ہیں، میں سمجھاؤں گا تو یہ لوگ نہیں مانیں گے، آپ ایسا کریں تھوڑا سا ان کو سمجھا دیں۔ آئیمو پہ کال ہو رہی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس نے لاؤڈ اسپیکر آن کر دیا، میں نے 10-15 منٹ اسلام کی تبلیغ کی، شرک کے بارے میں، توحید کے بارے میں سمجھایا۔ پھر اس کے بعد کئی سارے سوالات عورتوں کی طرف سے آئے، ان میں سے ایک سوال جیسے یہ تھا کہ لوگ یہاں پر ٹھیک ہونے کے لیے آتے ہیں، کسی کو جنات، کسی کو بھوت، ایسے لوگ آتے ہیں، کسی کو اولاد نہیں، ایسے لوگ آتے ہیں ٹھیک ہونے کے لیے، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ میں نے کہا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب جاہل ہیں، سب جاہل ہیں، آپ صرف ایک دن یہاں رک کے دیکھ لو، ان میں سے ایک آدمی بھی جو مجاور بنا ہوا ہے، نہ نماز پڑھنے جائے گا، نہ دعا کرے گا، نہ ذکر کرے گا، نہ قرآن کی تلاوت کرے گا، کیا کرے گا؟ پیسہ بٹورے گا، پیسہ بٹورے گا، آپ کا ایمان نکالے گا، آپ کا دین چھینے گا، یہی برباد کرے گا، آپ کا صرف پیسہ لوٹے گا، پیسہ لوٹنے کے لیے بیٹھا۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان میں جتنے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، التحیات پوچھ ڈالو، اس میں سے پتہ نہیں کسی کو التحیات بھی نہیں یاد ہوگا، ان میں سے کوئی عالم نہیں ہے۔ دین آپ کس سے لیں گے؟ عالم سے لیں گے۔ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ پریشانی آئے گی کس کی طرف رجوع کریں گے؟ جاہل کی طرف، بے دین کی طرف، بے نمازی کی طرف، جن کو کچھ پتہ نہیں۔ میں نے کہا پوچھ کر کے دیکھ لیں، یقین نہیں ہوتا پوچھ لیں، کسی کو دین تک نہیں پتا ہوگا، 1-2 دن رہ کر کے دیکھ لیں، کوئی نماز نہیں پڑھے گا ایک وقت کی، صرف بیٹھا آپ کا پیسہ بٹورنے کے لیے، آپ کا پیسہ بٹور رہا۔ تو یہ آپ کے لیے ٹھیک کیسے؟ اور پھر اگر یہ لوگ جنات رکھتے ہیں، جن بھوت کے ذریعے علاج کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے جنات کے ذریعہ علاج کرنا۔ اسلام میں اگر کسی کو بیماری ہے، علاج کرانا ہے تو قرآن و حدیث سے علاج کرنا ہے، قرآنی آیات سے، مسنون اذکار سے علاج کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو جاہل کے پاس نہیں جانا ہے، اس کے لیے آپ کو عالم کے پاس جانا ہے۔ پھر سوال کرتی ہیں کہ میرے گھر میں پریشانی ہے، پریشانی رہتی ہے، تو پریشانی کے لیے ہم لوگ آتے ہیں، یہاں آنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا گھر میں پریشانی اس لیے آتی ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے ہیں، وہاں ذکر نہیں کرتے ہیں، گھر میں آپ سیریل لگائے ہوئے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندی فلم دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک چلا رہے ہیں۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے جنات بھوت نہیں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں نماز پڑھا کرو۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، قبرستان بنا دیتے ہیں۔ آپ کے عمل کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد بھی جو سنت نماز ہے گھر میں پڑھنا چاہیے، اور ان کے علاوہ جو ہے گھر میں ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، گھروں سے فوٹو نکالنا چاہیے، گھروں کی جو برائیاں اس سے پاک کرنا ہے، آپ کے گھر میں برکت ہی برکت آئے گی۔ پھر سوال کرتی ہیں کہ میرا بیٹا ہے، 7 سال ہو گئے شادی کی، اولاد نہیں ہو رہی، کدھر جائیں، کیسے اولاد ہو؟ میں نے کہا اولاد دینا تو اللہ کا کام ہے نا، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، اولاد یہ لوگ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ غلط راستہ اختیار کیا ہے اولاد پانے کے لیے، اگر یہاں آ کر
مثال کے طور پر یہاں آنے سے، دعا کرنے سے اگر اولاد مل بھی جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ اولاد اللہ نے دیا ہے، مزار نے نہیں دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں، تھوڑی دیر کے لیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک ہندو پتھر کے پاس جاتا ہے، مورتی کے پاس جاتا ہے، وہاں اولاد مانگتا ہے اور اس کو اولاد مل جاتی ہے۔ کیا ایک مسلمان یہ کہے گا کہ مورتی نے اولاد دیا؟ نہیں کہے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ یہی مانیں کہ مزار اولاد نہیں دیتا، مرے ہوئے لوگ اولاد نہیں دیتے، انسان اولاد نہیں دیتا، مردہ آدمی اولاد نہیں دے گا۔ جیسا ہندو وہاں جا کر کے عقیدہ رکھ رہا ہے، سیم آپ کا عقیدہ ویسے ہی ہے۔ آپ کو تو اولاد مل گئی لیکن آپ کا ایمان نکل گیا، آپ نے غلط طریقے سے اولاد مانگی ہے۔ اولاد اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی دے گا۔ جب قسمت میں اولاد ہوگی اللہ اس ٹائم دے گا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام سے ہم اچھے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں 80-90 سال کے بعد اولاد دیے، ہم ان سے اچھے ہیں؟ اللہ نبی کو آزمائے، ہم کو نہیں آزمائے گا، ہم پریشانی میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ کسی کو اولاد نہ دے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ ایک بیوی سے اولاد نہ ہو، دوسری شادی کر لے، اسلام نے آپشن بھی دیا ہے۔ تیسری شادی کر لے، چوتھی شادی کر لے، 4 شادی اگر کوئی کرے سوال نہیں پیدا ہوتا ہے اولاد نہ ہو۔ میری ماں بہنیں اگر میری بات سن رہی ہیں تو اس بات پر جو ہے ناراض نہ ہو، اسلام میں اس بات کی اجازت ہے، ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے، ایک مرد بیک وقت 4 شادی کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں ہر مسلمان کو 4 شادی کرنا چاہیے۔ اسلام نے آپشن دیا ہے کہ اگر ایک بیوی سے اولاد نہ ہو، دوسری بیوی سے، تیسری بیوی سے، 4 بیوی جس کے پاس ہو، مجھے یقین ہے اولاد اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہو ہی جائے گی۔ 4 بیوی سے بھی اولاد نہ ہو، ایک اور آپشن بچتا ہے، آپ جو ہے بچہ گود لے لیں، لے پالک بچہ متبنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید بن حارثہ کو گود لیا تھا، منہ بولا بیٹا تھا وہ، تو بچے کو گود لے سکتے۔ اسلام نے آپشن دیا، طریقہ بتایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قسمت میں بیٹا یا بچہ لکھا ہوگا اللہ بچہ دے گا۔ الحمدللہ سب لوگ خوش ہو گئے۔ تو ہم ان بھائیوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں، اللہ پر کامل ایمان نہیں ہے۔ ہم خیر امت اس وقت بنیں گے، اسی لیے میں نے شروع ہی میں وہ آیت تلاوت کر دی، خیر امت اس وقت بنیں گے جب ہم 3 ذمہ داری ادا کریں گے۔ اللہ پر کامل ایمان، بلا شرکت غیر کے، اللہ کے ساتھ کوئی شرکت نہیں، نہ اولاد ثابت کریں گے، نہ بندگی میں شریک کریں گے، نہ اللہ کی صفات میں شریک کریں گے، نہ اللہ کے کمال میں کسی بھی طرح سے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کریں گے، اور نیکی کا کام کریں گے، نیکی کی تبلیغ کریں گے، برائی سے خود روکیں گے، برائی سے دوسروں کو روکیں گے۔ یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو خیر امت میں سے ہیں، یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں تو خیر امت میں سے نہیں رہیں گے۔ اس لیے میں جہاں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو نصیحت کر رہا ہوں جو عیسائیوں کے راستے پر چلتے ہوئے کرسمس منا رہے ہیں، وش کر رہے ہیں، محفل میں جا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، یا ان کی تقلید میں اپنے بچوں کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ برتھ ڈے اسلامی چیز نہیں ہے، یہ عیسائی کی چیز ہے، عیسائیت کا راستہ ہے۔ ہم عیسائیت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، ہمیں اس راستے کو چھوڑنا ہوگا، اسلام کی طرف آنا ہوگا۔ بلکہ جو لوگ عیسائیت کے راستے پر ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان کو نبوت محمد کی طرف لائیں، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں لائیں، ایمان بتائیں، اصل ایمان بتائیں، اصل اسلام ان پر پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جو ہے نقالی کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو جو غیروں کی مشابہت میں ڈے منائے، برتھ ڈے منائے، ویلنٹائن ڈے منائے، یا فادر ڈے منائے، مدر ڈے منائے، ایک ایک دن کی محبت، یہ محبت صحیح نہیں ہے۔ ایک ایک دن اسلام نے اس طرح سے متعین نہیں کیا محبت کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ ہمیں جو ہے پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جب تک زندگی ہے تب تک اسلام کو فالو کرنا ہے، ایک ایک دن اسلام کو فالو نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو 25 دسمبر آ رہا ہے، ہم پیغام دے رہے ہیں آپ کو، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے تو ان تمام بھائیوں کو کہ آپ کرسمس کو کی جو ہے وش نہ کریں۔
مبارکبادی نہ دیں، اس محفل میں شریک نہ ہو، کیونکہ عقیدہ غلط ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، اس سے آپ کے ایمان پر حرف آئے گا، آپ کا دین برباد ہوگا، آپ کے دین کا نقصان ہوگا۔ آپ اگر چاہتے ہیں اور اپنے دین کا فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو نہ صرف اس محفل سے، اس کام سے رکیں، بلکہ جو لوگ ایسی محفل قائم کرتے ہیں ہو سکتا ہے تو ان کو روکیں، ان تک دین پہنچائیں۔ روک نہیں سکتے ہیں، کم از کم ان تک اسلام کی جو سچی تصویر ہے وہ تصویر ان لوگوں تک پہنچائیں۔ دیکھیں اس آیت کا جو راستہ ہے، ابھی جیسے ایک دن کے بعد 25 دسمبر آئے گا، پھر جو ہے 31 دسمبر آئے گا، جس رات جو ہے لوگ زناکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، پوری رات جو ہے مست رہتے ہیں، گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، پھر 1 جنوری کو پکنک مناتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد فروری کا مہینہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید اور فلاں دن آیا۔ یہ سارے راستے غلط راستے ہیں، یہ ان قوموں کی نقالی اور مشابہت ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے اور بچنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ علاج کیا ہمارا؟ ہم جس راستے پر نکل پڑے ہیں ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کی نقالی کرتے ہیں، اسلام نے علاج کیا بتایا؟ چنانچہ قرآن کی ایک آیت دیکھتے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 153 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نجات کا راستہ بتایا، نجات کا طریقہ بتایا۔ اگر تم یہودیت، عیسائیت اور گزشتہ اقوام کی نقالی سے، ان کے راستوں سے بچنا چاہتے ہو، آؤ میرے راستے کی طرف۔ وَأَنَّ هَذَا، ان بے شک، هَذَا یہ سے مراد دین اسلام، دین قرآن کا دین، اسلام کا دین، یہ دین اسلام میرا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، میرا راستہ ہے، مستقیمہ جو سیدھا ہے، میرا راستہ اسلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر آ جاؤ، تمہیں نجات ملے گی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ جو دوسرے راستے ہیں، دوسری قوموں کے راستے ہیں، دوسری قوموں کے طریقے ہیں، دوسرے مذاہب ہیں، دوسرے ادیان ہیں، ان کی طرف نہ مائل ہو جاؤ، ان راستوں پر نہ لگ جاؤ۔ آؤ ایک راستے کی طرف، ایک طریقے کی طرف جو سیدھا طریقہ ہے، سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی اور اتباع نہ کرو۔ اگر تم سیدھے راستے پر آتے ہو، اس میں نجات ہے، لیکن تم سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرے متفرق راستوں کو اختیار کرتے ہو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو یہ جو متفرق راستے ہیں تمہیں راہ حق سے بھٹکا دیں گے۔ یہ جو متفرق راستے ہیں، جن راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اسلامی راستہ نہیں ہے، شیطانی راستہ ہے، شیطان تمہیں بہکا دیں گے، غلط راستے پر لگا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی بات کا حکم دیا ہے، تاکیدی طور پر اللہ تعالیٰ نے تاکیدی طور پر اسی بات کا حکم دیا ہے کہ تم میرے راستے کی جو سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ تم بھٹک جاؤ گے۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ یہ علاج۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن کو اور حدیث کو، اللہ کی کتاب کو، میری سنت کو۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اور جب ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، گمراہی مقدر ہو جائے گی۔ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، دین اسلام سے، انحراف سے بچنا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پر، طریقے مستقیم پر، صراط مستقیم پر قائم اور گامزن رہنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامیں۔ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ، اسی راستے پر چلنے سے ہمیں نجات ملے گی۔ اور اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سوائے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان 73 فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، نجات پانے والا ہے۔
صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ما انا علیہ واصحابی، یہ ہے نجات کا راستہ، اس راستے اس طریقے پر آ جائیں جو نبی نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے، یہ میرے صحابی کا راستہ ہے، اس راستے پر آ جاتے ہیں آپ کو نجات ملے گی۔ اسی پس منظر میں یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ عیسیٰ، جو موضوع ہمارا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر عیسائی شریعت کو کینسل اور ملغا قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے قریب اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا، اتارے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے، کس لیے آئیں گے، کس بات پر عمل کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، عادل حاکم بن کر آئیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کریں گے، شریعت محمدیہ کی پاسداری کریں گے، قرآن کو فالو کریں گے، حدیث کو فالو کریں گے۔ یہاں اس پس منظر میں ان بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں جو اماموں کو مانتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، پیروں اور فقیروں کے راستے پر چلتے ہیں، اپنے امام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اپنے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرہ لگاتے ہیں، ان بھائیوں کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں جب اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ بھی وہ پیغمبر جن کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے، 5 پیغمبر اولو العزم ہیں، بڑے جو ہے عزم و ہمت والے پیغمبر، ان 5 پیغمبروں میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، ان خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی تو یہی ہے کہ ابھی تک زندہ ہے، ابھی تک باحیات ہیں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے قریب آپ کو زمین پر بھیجے گا، نازل فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، زمین پر نازل ہوں گے، کسی امام کو فالو نہیں کریں گے، کسی پیر کو نہیں مانیں گے، کسی درگاہ کو نہیں مانیں گے، کسی مزار کو نہیں مانیں گے، کسی مخصوص طبقے کو نہیں مانیں گے، بلکہ آج جو شریعت چل رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اسی شریعت کی تابعداری کریں گے اور عادل حاکم بن کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے؟ تقلید کرنے والوں کے لیے اس میں کیا نصیحت ہے؟ تقلید چھوڑیں، اماموں کا دامن چھوڑیں اور بزرگوں کا دامن چھوڑیں، آئیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، آئیں قرآن اور حدیث کی طرف۔ کیا اس میں ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہو کر، اللہ کے نبی ہو کر دنیا میں جب آئیں گے تو قرآن اور حدیث کو مانیں گے، تقلید نہیں کریں گے، بزرگ پرستی اور پیر پرستی نہیں کریں گے، قرآن اور حدیث کے راستے پر چلیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر چلیں گے۔ پھر آپ کیوں اماموں کو منتخب کرتے ہیں؟ آپ کیوں پیری فقیری اور دوسرے راستے پر نکل رہے ہیں؟ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اس بات سے نصیحت حاصل کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب قرآن و حدیث کو مانیں گے، آپ کیوں تقلید کر رہے ہیں؟ آپ کیوں دوسرے راستے پر چل رہے ہیں؟ آپ بھی آ جائیں قرآن و حدیث کے راستے پر، آپ بھی اسی راستے پر آ جائیں جس راستے پر عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہو کر چلیں گے، اسی راستے پر آ جائیں۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ لوگوں نے دین بنا رکھا ہے، دھندا بنا رکھا ہے، اماموں کو ماننا، بزرگوں کو ماننا، اپنے اماموں کی بات نہیں چھوڑتے، قرآن چھوڑ دیتے ہیں، امام کی بات نہیں چھوڑتے، حدیث چھوڑ دیتے ہیں، امام کی بات نہیں چھوڑتے۔ کتنے تعجب کی بات، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، تو آپ نے تو فائنل کر دیا میرے بعد کوئی نبی ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر میرے بعد آ جائے تو وہ نبی نہیں رہیں گے، وہ بھی ایک امتی کی حیثیت سے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے والے کی حیثیت سے۔ بلکہ ایک اور فرمان، اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی شریعت نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی نظام نہیں سوائے نظام محمدی کے۔ اس لیے نماز پڑھیں محمدی والا، محمدی طریقے والا، نماز پڑھیں، ذکر کریں، دین پر عمل کریں، قرآن و حدیث پر عمل کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ نہ حنفی نماز پڑھیں، نہ شافعی نماز پڑھیں، نہ مالکی نماز پڑھیں، نہ حنبلی نماز پڑھیں، نماز پڑھیں محمدی نماز، ذکر کریں محمدی ذکر، حج کریں محمدی حج، عمرہ کریں محمدی عمرہ، سارا طریقہ آپ کا محمدی ہونا چاہیے۔ اس میں یہ بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو نصیحت نہیں حاصل کریں گے اس سے بھی بڑی بات پیش کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارے اللہ ہمیں سمجھ دے،
ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے، اور جس دین کی ہمیں تو سمجھ دے اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ بہت سے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت کی طرف لے آ۔ بہت سے مسلمان ہو کر شرک کر رہے ہیں، اے اللہ شرک سے بچا لے۔ مسلمان ہوتے ہوئے بدعت کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں بدعت سے نجات دے دے۔ بہت سے مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر چل رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں صحیح اسلام کی توفیق دے، صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندگی دے، اسلام والی زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، اور عمل کرنے والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔